اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 3۔ ارشاد رب العزت، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 3۔ اس سورہ مبارکہ توبہ کی تفسیر میں مولا کائنات امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین زوج بطول وارث رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم فضیلت ہے۔ وہ کیسے کہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو یہ آیات دے کر اور کچھ دیگر ہدایات دے کر مکے کی طرف بھیجا کہ حج کے موقع پہ تم جا کے ان آیات کا ابلاغ کرو، تبلیغ کرو اور دوسرے احکام بھی میری طرف سے ان تک پہنچاؤ۔ تو جب حضرت ابو بکر چلے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آیا۔ تو اس کے بعد پیغمبر اعظم علیہ السلام، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے، جس کے قول کو اللہ اپنا قول کہے، اس رسول نے علی علیہ السلام کو بلایا، یا علی میری اونٹنی پہ سوار ہو اور جا کے ابو بکر سے مل، اس سے یہ قرآن کی آیات لے لے، اور کعبۃ اللہ کے پاس حج کے دن ان آیات کی تبلیغ ابلاغ تو جا کے کر۔ جیسے حکم رسول ملا، علی علیہ السلام رسول کی اونٹنی پہ ناکا پہ سوار ہوئے اور آگے جا کے حضرت ابو بکر سے ملے، ان کو پیغام دیا، ان سے آیتیں لی جو رسول خدا نے تبلیغ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام نے لے لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ واپس آئے رسول خدا کے پاس اور آ کے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی چیز میرے لیے نازل ہوئی ہے جو آپ نے مجھ سے آیات لے کر علی کو دی ہیں؟ کوئی چیز نازل ہوئی، کوئی حکم ہوا؟ رسول اعظم نے فرمایا کہ قدرت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ان آیات کی تبلیغ، ان کا پہنچانا، ان احکامات کا پہنچانا یا تو خود کر یا وہ شخص جو تجھ سے ہو۔ اس لیے میں نے علی کو بھیجا کہ وہ تجھ سے لے کر ان آیات کی کعبۃ اللہ کے پاس مشرکین کے سامنے، حج کرنے والوں کے سامنے ان آیات کی تبلیغ کرے۔ یہ فضیلت ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی کہ ان آیات کی تبلیغ کعبۃ اللہ کے پاس رسول اعظم کے حکم سے مولا علی علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے۔ اور دوسرے احکامات بھی تھے۔ تبلیغ کس طریقے سے فرمائی؟ کتاب تفاسیر میں آتا ہے، تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ میں تلوار اٹھا کر وہ اوپر بلند کر کے اللہ کے قرآن کا پیغام مشرکوں تک پہنچایا۔ وہ کیا تھا؟ یہ آیتیں بھی تھیں اور 4 چیزیں اور بھی تھیں جو رسول اعظم نے مولا علی علیہ السلام کو بتائی تھی کہ ان کا بھی تجھے وہاں اعلان کرنا ہے۔ ایک کہ کوئی بھی ننگا طواف آئندہ نہیں کرے گا، کوئی مشرک آئندہ سال حج نہیں کرے گا۔ تیسری بات کہ جنت فقط ایمان والوں کے لیے ہے۔ چوتھی بات کہ جن سے رسول اعظم کا ایگریمنٹ ہے وہ مدت پوری کریں گے ایگریمنٹ کی، جن کے ساتھ ایگریمنٹ کی مدت طے نہیں ہے اس کی مدت فقط 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے میں آؤ، گھمو پھرو، چلو، اس کے بعد تمہارا آنا بند ہے۔ یہ 4 چیزیں تھیں
جو رسول اعظم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کی قرآن کی آیات کے ساتھ ان چیزوں کی بھی تجھے تبلیغ کرنی ہے، وہاں وہ مولا کائنات میں احسن انداز میں اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے کعبۃ اللہ کے قریب مسلمانوں کے اور مشرکوں کے سامنے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے حکم سے علی نے تبلیغ فرمائی۔ حکم کیا تھا؟ یا تو تبلیغ کر، اللہ نے فرمایا رسول سے، یا تو ان کی تبلیغ کر یا وہ جو تجھ سے ہو۔ اب علی علیہ السلام ہے رسول سے، رسول خود فرما رہے ہیں کہ میں نے علی کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کا حکم ہے یا تو یا وہ جو تجھ سے۔ صحیح بخاری شریف، کون نہیں جانتا صحیح بخاری کو؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے امام بخاری۔ انہوں نے کتاب الفضائل میں مولا علی علیہ السلام کے مناقب میں، مناقب علی، اس میں پہلی جو حدیث لایا ہے امام بخاری وہ یہی لایا ہے کہ رسول اعظم نے مولا علی سے فرمایا انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ یا تو تبلیغ کر یا وہ جو تجھ سے ہو۔ تو وہ بخاری کی روایت، یہ محمد عربی علیہ السلام کو قدرت کا حکم۔ آئیے جناب سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیہ مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی کو نفس رسول قرار دیا ہے۔ یہ تیسری بات، ہجرت کی رات جب مولا علی بستر رسول پہ سوئے، اللہ کے قرآن کی آیت اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے آیات لے کر علی تو تبلیغ کر، تو یہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر المنار سید امام محمد رشید رضا المجلد العاشر 10ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 152۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا علیہ السلام نے علی کو بھیجا اور علی جا کے حضرت ابو بکر سے ملے تو بات بتائی کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ تفسیر المنار میں لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا کہ کوئی چیز نازل ہوئی ہے، نزل فی شیء، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقال لا لیکن جبریل قال لا یعدی عنک الا انت او رجل منک۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ابو بکر بات یہ ہے کہ مجھے قدرت کی طرف سے امر ہوا ہے یا میں ان آیات کی تبلیغ کروں یا وہ شخص جو مجھ سے ہو۔ تفصیل کے ساتھ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے، بہت بہترین تفسیر، بڑی تفسیر، تفسیر بغوی معالم التنزیل، الامام محی السنہ ابی محمد الحسین بن مسعود البغوی 516 میں فوت ہوئے، دور ابن حزم سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 539۔ اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کو آیات دے کر رسول کا بھیجنا، پھر اپنی ناکہ پہ علی کو بھیجنا کہ علی تو اس سے لے کے تو جا کے تبلیغ کر، سب کچھ تفسیر بغوی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تیسری تفسیر قرآن کریم کی ہے، الکشف والبیان المعروف تفسیر ثعلبی، الامام الحمام ابو اسحاق احمد المعروف امام ثعلبی 427 میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ 10 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر ہے الکشف والبیان، دار احیاء تراث عربی سے یہ چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 ہے۔
اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر کو رسول اعظم نے آیات دی اور دیگر ہدایات دے کر بھیجا، قدرت کا امر ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل کا لفظ موجود ہے تفسیروں میں۔ اس کے بعد مولا علی کو اپنی اونٹنی پہ رسول اعظم نے بھیجا کہ تو آیات لے کر تو جا کے کعبۃ اللہ کے پاس ان آیتوں کی تبلیغ کر۔ تفسیر الکشف والبیان، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر زاد المسیر۔ الحافظ الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی 597 میں فوت ہوئے، المکتبۃ الحقانیہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 232 ہے، اس میں پوری وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو آیتیں دی سورہ مبارک برات کی، پھر مولا کائنات علی علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے لے کے تو جا کے تبلیغ کر۔ کیوں کہ قدرت کا حکم ہوا ہے، رسول یا تو تبلیغ کر یا وہ کرے جو تجھ سے ہے۔ یہ ہے تفسیر زاد المسیر عبد الرحمن ابن جوزی۔ یہ بہت پرانی قرآن کریم کی تفسیر، جس کو اہل سنت کے مفسرین ام التفاسیر کہتے ہیں، جامع البیان للامام ابن جریر طبری 224 میں پیدا ہوئے ہیں، 310 میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے، 6 جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 4183۔ روایت کا نمبر ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 12726۔ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے سورہ مبارک براءت کی آیات حضرت ابو بکر کو دیں، دیگر ہدایات بھی دیں، لیکن پھر جب امر ہوا تو مولا علی کو بھیجا کہ اس سے لے کے تو جا کے ان آیات کی تبلیغ کر۔ یہ جامع البیان محمد ابن یزید بن جریر طبری 224 میں پیدا ہونے والا یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ الخازن، تفسیر الخازن، حضرت علامہ علاؤالدین خازن بغدادی، صدیقیہ کتب خانہ، اڈا بازار، اکوڑا خٹک۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 215۔ اس میں پورا قصہ یہ جو میں نے عرض کیا وہ لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیات دی حضرت ابو بکر کو کہ ان کی جا کے کعبۃ اللہ کے پاس حج کے دن تبلیغ کر، قدرت کا امر ہوا میرے حبیب یا ان کی تو تبلیغ کر یا وہ کرے جو تجھ سے ہے۔ تو رسول نے علی کو بلایا، اپنی اونٹنی پہ سوار کر کے علی کو بھیجا کہ ابو بکر رضی اللہ سے لے کر تو جا کے کعبے کے پاس یہ آیات کی تبلیغ فرما۔ اب یہ بھائی جان کہتے ہیں کہ یہ عرب کی کلچر تھی، یہ عرب کا رواج تھا، کیا کہ جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا تھا اور اس کو پھر کینسل کیا جاتا تھا تو کینسل کرنے کے لیے ایگریمنٹ کرنے والا یا خود ہو یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ اس لیے رسول نے علی کو اس لیے بھیجا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، چونکہ علی رشتہ دار تھے، داماد تھے، چچا زاد بھائی تھے، اس لیے علی کو بھیجا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول اعظم علیہ السلام العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی المطلبی، رسول خود عرب ہیں۔ اگر عرب کی یہ کلچر تھی، اگر عرب کی کا یہ دستور تھا تو پیغمبر اعظم علیہ السلام کی اس موقع پہ جب آیات دی حضرت ابو بکر کو پھر علی کے ذریعے واپس کرائیں، اس وقت پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حیات طیبہ عمر مبارک کتنی تھی؟ تقریباً 60 سال۔ مکی نبی، مدنی نبی، عربی نبی، تو 60 سال کی عمر میں اس نبی کو نعوذ باللہ عرب کی کلچر کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، عرب کی کوئی رسم و رواج کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات کہ رسول نے حضرت ابو بکر کو آیات دے کر تنہا نہیں، صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں بھیجا ہے۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مانا جائے کہ اس رسم رواج کا رسول کو علم نہیں تھا تو جو دوسرے صحابہ کرام عرب موجود تھے ان کو تو علم ہوتا،
کوئی تو کہتا کہ یا رسول اللہ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں، علی کو بھیج۔ لیکن رسول کو بھی علم تھا، علی کو بھی علم تھا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پہلے ہی رسول خدا حضرت ابو بکر کو نہ بھیجتے، علی کو بھیجتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ علی علیہ السلام کی فضیلت ہے جس کو یہ بھائی جان چھپانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ کلچر تھی، یہ رسم تھی، اس لیے اپنے کو بھیجنا تھا، مجبوری تھی اس لیے علی کو بھیجا، حضرت ابو بکر سے آیات لے کر علی نے تبلیغ کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مولا کائنات حسن حسین کے بابے کی، زوج بطول کی، رسول کے چچا زاد بھائی کی، رسول کے داماد کی یہ فضیلت ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔